اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 تک کی تلاوت اور بیان ہو چکا ہے۔ آج جو ہے آیت نمبر 22 سے ہوگا انشاءاللہ۔ اس آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان لوگوں پر سخت عذاب کی دھمکی دی ہے جن لوگوں نے نبیوں کا قتل کیا اور ان کے ساتھ جو نیک لوگ تھے ان کا بھی قتل کیا۔ اس کے بارے میں پورا ڈیٹیل سے اس آیت میں ذکر آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیت کا کفر کرتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں۔ آیت کا کفر کرتے ہیں، کفر مطلب ہوتا ہے انکار کرتے ہیں، یعنی آیت کا انکار کرنا، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں، یہ جو بہت اس اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سخت عذاب دے گا۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کو قتل کرتے رہے ہیں یا قتل کرتے ہیں جو انسانوں میں سے عدل و قسط کا حکم دیتے ہیں۔ تو یہ آیت ہے 21، اس میں اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا کہ نبیوں کا قتل کس قوم نے کیا؟ یہودیوں نے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صبح کی شام کو، یعنی صبح ہوئی اس کی شام کو، یہ جو ہے 73 نبیوں کا انہوں نے ایک شام میں قتل کیا، اور 143 نیک لوگوں کا جو ان کے ساتھ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے تھے۔ اور یہ اتہاس بھی گواہ ہے کہ یہ یہودی قوم جو ہے بہت نافرمان قوم ہے، اور انہوں نے جو ہے نبیوں کو قتل کیا ہے، اور ان کے ساتھ جو لوگ بھی رہے ان کو، جیسے عیسیٰ علیہ السلام قتل کی سازش جو ہے یہودیوں نے ہی کی تھی، عیسائیوں نے نہیں کی تھی، یہودیوں نے سازش کی تھی رومن امپائر سے مل کے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے کے لیے کوشش کی تھی، مگر اس میں وہ ناکامیاب ہو گئے، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ نہیں چڑھایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو شک شبہ میں ڈال دیا ہے۔ اس لیے انصاف کی بات تو بالعموم کسی کو پسند نہیں آتی، اور یہ لوگ کیا کرتے تھے جو نبی تھے اور ان کے ساتھ جو نیک لوگ تھے، یامرون بالقسط من الناس، اور انسانوں میں سے عدل و قسط کا حکم دیتے تھے۔ عدل جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، یعنی انصاف، اور اللہ تعالیٰ خود بہت بڑا عادل ہے، وہ انصاف کی بات کرتا ہے اور انصاف کو پسند کرتا ہے۔ اور جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عرش کے سائے میں 7 لوگ ہوں گے، جیسے مولوی صاحب نے بھی بتایا، تو اس میں سے ایک جو ہوں گے جو عادل بادشاہ ہوگا، جو عدل کرنے والا ہوگا، جو اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ کرتا ہوگا، لوگوں کے درمیان عدل کرتا ہوگا، وہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ الحق مر، حق بات کڑوی ہوتی ہے۔ بہت سے موقع پر کسی حق گو انسان کے حق گوئی کی پاداش میں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کو صحیح بات بتا دیا تو پتا چلا کہ وہ آپ کا دشمن ہو گیا، اور وہ پیچھے پیچھے سازش کر کے آپ کو قتل بھی کر دے گا، تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ مومن کی جو صفت اللہ نے بتائی ہے سورہ عصر میں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کامیاب وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور حق بات کیے اور صبر کیے۔ اور جو حق بات کرنے والے جو مرتبہ ہے نا نبی کی بات کا، صدیقین، شہداء، صالحین، نبی کے بعد جو سچ بولنے والے کا مرتبہ ہے۔ تو دنیا میں کوئی چاہے تو نبی کے بعد کا مرتبہ حاصل کر سکتا ہے، تو سچ بولے اور حق بات کہے، چاہے اپنا بھائی ہو، چاہے اپنی بہن ہو، چاہے اپنا رشتے دار ہو، جو صحیح بات ہے اس کو بیان کرے، اس میں کسی کو منہ دیکھی بات نہیں کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، اور یہی کام جو ہے یہودیوں نے نہیں کیا تھا، ان کے اوپر سخت وعید آئی، دھمکی دی اللہ نے، ان لوگ بہت سخت عذاب میں پڑے گے۔ تو اللہ کے محبوب بندے وہی ہیں جو عدل کا حکم دے اور انصاف کا ڈنکا بجانے کی کوشش کرے۔ انصاف کا ڈنکا کیسے بجائے گا؟ جب آپ کے پاس حکومت ہوگی، آپ کے پاس پرسانس ہوگا، آپ کے پاس نیالیہ ہوگی، تو آپ لوگوں کی انصاف کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو انصاف کا ڈنکا بجانے کی کوشش کریں، یعنی حق کو حق کہیں،
غلط کو غلط کہیں، چاہے کوئی بھی انسان کا معاملہ ہو، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، عیسائی ہو، اگر مسلمان غلط ہے تو اس کو غلط کہیے، ہندو صحیح ہے تو اس کو صحیح کہیے، کیونکہ عدل میں کوئی دھرم نہیں دیکھا جاتا ہے۔ عدل قائم کیجیے انسانوں کے بیچ میں اللہ اور رسول کے مطابق۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کو قتل کریں، انصاف کا ڈنکا بجانے کی کوشش کریں، تو فرمایا کہ جو ایسے لوگوں کو قتل کریں فبشرہم بعذاب علیم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بشارت سنا دیجیے دردناک عذاب کی۔ بشارت تو نیک بات کو سنائی تھی، مگر یہ تنزیہ لفظ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو سنا دیجیے بشارت اس کی دردناک عذاب کی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول قیامت دن سب سے سخت عذاب کس پر ہوگا؟ اب سوچیے ایسی بات بھی صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے تھے، اور آج کے عالم سے اگر کوئی بات پوچھے تو غصہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جن لوگوں نے نبیوں کا قتل کیا ہوگا اور حق بات کہنے والوں کا قتل لگ گیا، ان کے اوپر سخت عذاب ہوگا قیامت کے دن۔ تو یہی آیت انہیں آتی ہے کہ انہیں بشارت سنا دیجیے دردناک عذاب کی۔ لفظ بشارت یہاں طنز کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرۃ، اور ان لوگوں کو یہ بتا دیجیے یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت ہو گئے، برباد ہو گئے۔ یعنی ایسے لوگ جنہوں نے ایسا اللہ کی آیت کا کفر کیا، نبیوں کا قتل کیا اور نیک لوگوں کا قتل کیا، تو ایسے لوگوں کے سب اعمال جو بھی ہوئے سب برباد ہو گئے دنیا اور آخرت دونوں میں۔ اور بھائی نبی کا قتل تو کوئی کر سکتا ہے نہیں، کیونکہ نبی تو اب موجود نہیں، آخری نبی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مگر ان کا جو معجزہ تھا قرآن، اس کی آیت کا انکار آج بھی مسلمان کر رہا ہے، خالی کافر نہیں کر رہا ہے آیت کا انکار۔ جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، مسلمان کا بچہ ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، مگر اللہ کی آیت کا کفر کرتا ہے۔ جیسے اسے کہا جاتا ہے کہ 2.5% زکوٰۃ دو، تمہارے پاس مال ہے، تو سوچنے لگتا ہے کہ ہمارا مال تو کم ہو جائے گا، زکوٰۃ کے لیے من مانی کرتا ہے، اللہ کی آیت کا انکار کرتا ہے۔ سود کھانے سے منع کیا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں ہم تو سود کیسے نہیں کھا سکتے، ہم تو کافر کی حکومت میں رہتے ہیں، یہ ہے وہ، دنیا بھر میں بہانہ بناتا ہے۔ زنا مت کرو، نکاح کرو، تو بھی اللہ کی آیت کا انکار کرتا ہے، ہماری لڑکی تو ابھی چھوٹی ہے، ہمارا لڑکا کیا ہے کچھ نہیں، جبکہ اس کا لڑکا لڑکی پورا کھیل رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس وقت تم نکاح کرو۔ تو جو لوگ اللہ کی آیت کا انکار کریں گے، چاہے مسلمان ہو چاہے کوئی، ان کے اوپر بھی یہی عذاب نازل ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت اور برباد ہو گئے۔ اور قریش خاندان کے لوگوں کو خانہ کعبہ کی کیا ملی تھی؟ وہ پجاری تھے، متولی تھے اس کے، تو ان کو بڑا گھمنڈ تھا، تکبر ہے تھا، ہم تو اللہ کے بخش دیے جائیں گے۔ اور آج بھی دنیا میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتا ہے کہ ہم خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ خاندان سے ہیں، کوئی کہتا ہے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ خاندان سے ہیں، کوئی بڑے بڑے بزرگوں کا نام لیتا ہے، اور ہم کو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جیسے شیعوں کے اندر یہ بہت بڑا گھمنڈ ہے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت ہیں، ہم کو تو اللہ تعالیٰ بخش ہی دے گا، مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسا نہیں ہوگا۔ ہم خدا خدام کعبہ ہیں، اور ہمارے پاس جو لوگ حج کرنے آتے ہیں ان کو کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، ہماری ان خدمات کے بدلے میں ہمیں بخش دیا جائے گا۔ یہ گھمنڈ تھا، تکبر تھا قریش کے لوگوں کو۔ فرمایا سارے اعمال حبط ہو جائیں گے، یعنی برباد ہو جائیں گے، اگر تو صحیح پورے دین کو اختیار کرو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ چاہے خیرات اور بھلائی کے بڑے سے بڑے کام کیے ہو، لوگوں کو فلاح و بہبود کے ادارے قائم کیے ہو، اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چاہے تم کسی بھی ذات برادری سے آتے ہو، چاہے تم کسی بھی خاندان سے آتے ہو، اللہ کے یہاں کوئی اس کا معنی نہیں رکھتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا ہے پورے زندگی میں، کہا 1,40,000 صحابہ موجود تھے، تو آپ نے لوگوں کو کہا کہ تم لوگ کیا میں نے اللہ کے دین کو تم لوگ تک پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کہا گواہی دی ہاں اللہ رسول آپ نے جیسے تھا، جیسا اللہ کا حکم تھا ویسا آپ نے ہم لوگوں کو پہنچا ہے، تم لوگ گواہ رہنا۔ تب انہوں نے گواہی دی ہاتھ اٹھا کر کہ ہم لوگ گواہ ہیں۔ اور کہا کہ دیکھو آج کے بعد سے کسی کو فضیلت نہیں ہوگی، کسی اجمی کو کسی عربی پہ، یعنی عربی کو گھمنڈ نہیں ہوگا، فضیلت نہیں ہو، بڑا نہیں ہو سکتا۔ آج کسی عربی کو کسی اجمی پہ، کسی کالے کو کسی گورے پہ، کسی اونچی ذات والے کو کسی نیچی ذات والے کو، ان سب کو میں آج اپنے پیروں تلے روکتا ہوں۔ اللہ نے سب سے بڑا عزت والا وہی ہوگا جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ یہ بات بتا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے یہاں کوئی کام نہیں آئے گا، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرے گا، یعنی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا، وہی اللہ کے یہاں مانے رکھے گا، نہیں تو کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو وہیں پہ یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ کی نگاہ میں سے کوئی حیثیت نہیں ہے۔
وما لهم من الناصرین، اور پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یعنی قیامت کے دن وہاں پہ کوئی، دنیا پہ بھائی لوگ غلط کبھی لوگ مدد کر دیتے ہیں، مگر آخرت میں کوئی وہاں مددگار نہیں ہوگا، ان کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور وہ اپنے کیے ہوئے کرموں کا سزا پا جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اس آیت پر عمل کرنے اور تکبر و گھمنڈ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.